آپ نے فرمایا گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ وہ میرے نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی جو سورۃ سعد میں ہے، اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریا خرچ کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو مردود پھر آ جاتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں برابر وساوس پیدا کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر۔ کم وقت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس نمازی کے ذہن میں بھی نہ تھیں۔ اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ابو سلمہ نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے گلہ کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے گلا لپ بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا، اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔